السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اور سامعین حضرات، آج کا مسئلہ وہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر یہ کب دینا چاہیے اور کسے دینا چاہیے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور اس کو ہر سال ہم سنتے آ رہے ہیں، لیکن ہر سال کوئی نہ کوئی نیا سوال سامنے آتا ہے کہ جی اس کو قرض کے طور پر دے سکتے ہیں، کسی کی مداد کر سکتے ہیں، یہ کب دینا چاہیے، اگر کسی کو ضرورت پڑ جائے تو وہ پہلے بھی دے سکتے ہیں۔ تو آج میرے سامنے ایک ویڈیو آئی جو خطیب ابن خطیب نامور سکالر علامہ ہشام الہی ظہیر کی، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ سب کو اس بات کا علم ہو جائے۔ تسبیح نماز کی کیا اہمیت ہے اور تسبیح نماز کس کس وقت میں پڑھی جا سکتی ہے۔ بنیادی طور پہ یہ بات سمجھ لے کہ کچھ باتیں علماء کے مابین ہی اختلافی ہوتی ہیں۔ یہ فقہ کا اختلاف نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ اہل حدیث یا دیوبندیوں یا فقہ حنفی یا اہل حدیث کے درمیان اختلاف ہے۔ نماز تسبیح کے اوپر میری ذاتی جو رجحان اور رائے ہے، تمام محدثین کی آراء کا جائزہ لینے کے بعد اور شیخ صالح عثیمین کے فتوے کے بعد کہ انہوں نے کہا کہ امام ابن جوزی نے اسے موضوعات میں ذکر کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے کہا اس کی تمام سندوں میں ضعف ہے۔ بنیادی طور پہ صلاۃ تسبیح وہ لوگ درست مانتے ہیں جو اس کی سند کو درست مانتے ہیں۔ جن کے نزدیک سند ضعیف ہے اور سند میں ضعف ہے وہ اس کو درست نہیں مانتے۔ اختلاف کی بنیادی وجہ صرف اتنی ہے، جن کے نزدیک سند صحیح ہے وہ اس کو نماز مانتے ہیں، جن کے نزدیک سند صحیح نہیں ہے وہ اس کو نہیں مانتے۔ اور اگر آپ جائزہ لیں اور غور کریں کہ نوافل کے اعتبار سے امت مسلمہ کا جو عملی تواتر ہے، اگر اس نماز کی کوئی بے شمار حیثیت اہمیت ہوتی تو یہ علماء کے علاوہ عوام میں بھی مقبول اور رائج ہوتی۔ میرے خیال میں، اب میرے ذہن میں بات نہیں ہے، امام ابو یوسف بھی غالباً اسی موقف کو رکھتے ہیں، تو گویا یہ فقہ حنفی اور اہل حدیث کے درمیان تنازع والی بات نہیں ہے۔ اہل حدیث علماء میں سے بھی چند علماء صلاۃ تسبیح کو جائز سمجھتے ہیں۔ خود میرے جو چچا ڈاکٹر فضل الہی ہیں وہ بھی اس نماز کو جائز اور درست سمجھتے ہیں، لیکن اگر آپ ساری سندوں کا بغور جائزہ لیں گے، امام ابن تیمیہ کا موقف، امام ابن جوزی کا موقف، شیخ صالح عثیمین کا موقف، تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کی سند میں ضعف ہے۔ جن علماء کا یہ رجحان بنا کہ سند میں ضعف کے باوجود اس کو اختیار کر لینا چاہیے، یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ فضائل اعمال کے اندر علماء کا ایک طبقہ اس بات کا قائل ہے کہ عمل کی فضیلت جس سے عقیدہ ظاہر نہ ہو رہا ہو، اس کے اندر سند میں کچھ کمی کوتاہی بھی ہو تو وہ عمل کر لینا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ سمجھنا ضروری ہے، وہ عمل کر لینا چاہیے جو صحیح سند سے ثابت ہو۔ اس کی عام فہم مثال ہے، قل هو اللہ احد 3 دفعہ پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ قرآن کا 10 دفعہ پڑھنے سے جنت میں ایک محل بنتا ہے۔ اس کے متعلق جو روایات آئیں گی نا کہ 100 دفعہ پڑھنے کا یہ اجر ہے، 1000 دفعہ پڑھنے کا یہ اجر ہے، تو آپ اس کے اوپر عمل کر لیں، کیونکہ کم از کم یہ اجر تو ہے ہی ہے۔ تو اس کی ضعیف سندوں کے اوپر بھی عمل کیا اس لیے جا سکتا ہے کہ یہ عمل صحیح سند سے ثابت ہے۔ تو جو عمل بذات خود صحیح سند سے ثابت نہ ہو، اس کے اندر یہ استدلال دینا کہ ضعیف فضائل اعمال میں چل جاتی ہے، یہ بات راجح محسوس نہیں ہوتی۔ تو نماز تسبیح بنیادی طور پہ میری نقطہ نظر میں اور علماء کی ایک بہت بڑے طبقہ فکر کے ہاں یہ نماز کا صحیح سند سے ثبوت موجود نہیں۔ فطرانے کے حوالے سے بھی کل سوال ہو چکا ہے۔ فطرانہ یقینی طور پر عید سے پہلے ہی ادا کرنا ہے۔ فطرانہ عید کی نماز سے پہلے ادا کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی وہ جو آیت الکرسی کی مشہور حدیث ہے کہ وہ آ کے ایک وظیفہ بتا کے گیا اور اس نے آ کے کہا کہ آیت الکرسی پڑھو گے تو ایک محافظ مقرر ہو جائے گا۔ وہ کس گلے کے اوپر آیا تھا؟ صدقۃ الفطر کے گلے کے اوپر وہ آیا تھا۔ اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی
صدقہ فطر رمضان میں اکٹھا کر لیا جاتا تھا، جن کی حفاظت کے اوپر حضرت ابو ہریرہ کو مامور کیا گیا تھا۔ اور یہ صحابہ سے رسول اللہ کے زمانے سے ثابت ہے کہ صدقۃ الفطر دینا ہی عید سے پہلے ہے۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ عید کی نماز کے بعد دے دیں گے، ان کا فرض بطور قضا ادا ہو جائے گا، لیکن سنت اور اتباع کے طور کے اوپر صدقے کے طور پہ تو ادا ہو گیا کہ قضا کر دی۔ جیسے فرض کی قضا فرض ہے، سنت کی قضا سنت ہے، نفل کی قضا نفل ہے، تو جو فرض چھوٹ جائے اس کی قضا تو ادا کرنی ہے، لیکن اس کا صحیح وقت عید کی نماز سے قبل ہے۔ آگے سوال یہ ہے کہ یہ دینی کیسے ہے، جنس کی شکل میں دینی ہے کہ نقدی کی شکل میں؟ تو یہ بات بھی یاد رکھیے، اگرچہ علماء کا اختلاف ہے لیکن راجح بات یہی ہے، یہ بات سمجھ لیجئے۔ بعض لوگ خواہ نقدی کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ کے دور کے اندر یہ جو اجناس تھی، گندم، جو، چاول، کھجور، یہ بطور نقدی بھی استعمال ہوتی تھی، بطور نقدی بھی استعمال ہوتی تھی۔ 1 کلو کھجور کے بدلے میں 2 کلو گندم، 1 کلو گندم کے بدلے میں اتنے کلو جو، یہ بطور نقدی بھی استعمال ہوتی تھی۔ تو نقدی دینے میں کسی بھی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، اور یہ بھی طرز عمل صحابہ کے دور سے چلا آ رہا ہے کہ جنس کے طور پہ بھی دے سکتے ہیں اور نقدی کے طور کے اوپر بھی دے سکتے ہیں۔ بعض صحابیات سے تو جنس کے عوض کے طور پہ بطور نقدی بھی دینا صراحتاً بھی ثابت ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ صرف جنس دینی ہے، جنس کے اعتبار سے کتنی دینی ہے؟ ہاں، اس پیمانے کے حساب سے، چونکہ مد کا ہر انسان کے ہاتھ کا بڑے چھوٹے کا فرق ہے، یہ علماء نے پیمانہ جو نکالا ہے وہ 2.25 کلو سے 2.5 کلو سے 2.25 کلو تک ہے۔ تو اس لیے آپ کو رفلی ایسٹیمیٹ بتا دیا جاتا ہے۔ اور فطرانہ ہوگا کتنا؟ جو عام بندہ ہے، غریب آدمی ہے، اس کا زیادہ تر گزر بسر چونکہ گندم پہ ہے، روٹی پہ ہے، تو وہ گندم کے اعتبار سے 300 روپیہ فی کس کے اعتبار سے ہر گھر کے شخص کی طرف سے، 1 دن کا بچہ بھی ہو اس کی طرف سے بھی فطرانہ ادا کیا جائے گا۔ ہر مسلمان پہ واجب ہے، یہاں پہ عاقل بالغ کی بات نہیں ہے، چونکہ ہر مسلمان پہ واجب ہے تو پہلے دن کے بچے کے اوپر بھی واجب ہے۔ جو آپ کے گھر کے گھریلو ملازمین ہیں ان کے اوپر بھی یہ آپ نے ان کی طرف سے صدقۃ الفطر دینا ہے۔ غریب آدمی 300 دے گا، جو آدمی مڈل کلاس ہے یا لوور مڈل کلاس ہے وہ چاول بھی کھا لیتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ چاول کے اعتبار سے یا جو کے اعتبار سے، جو تو اب ہمارے معاشرے میں چلتی نہیں ہے، لیکن ایک سٹینڈرڈ قائم کرنے کے لیے اس کا جو صدقۃ الفطر ہے وہ 600 کے قریب ہے، 500 سے 600۔ لیکن وہ افراد جن کے گھر میں گندم کے علاوہ چاول بھی پکتے ہیں، سبزی بھی پکتی ہے، دالیں بھی پکتی ہیں، دیگر کھانا بھی پکتا ہے، صرف روٹی اچار پیاز کا کام نہیں ہے، ان افراد کو کم از کم چاول کے حساب سے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے۔ اور وہ آج کل چاول کا جو ریٹ ہے 900 روپے کے قریب بن جاتا ہے۔ معاشرے میں بے شک مہنگائی آئی ہے، تو اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر بھی لائبلٹی یہ بڑھ گئی ہے کہ آپ بھی زیادہ انفاق کریں۔ تو چاول کے طور کے اوپر اپر مڈل کلاس اور مڈل کلاس کا جو وہ طبقہ جن کے گھر میں ہر خوراک بنتی ہے، وہ کم از کم چاول کے اعتبار سے 900 روپے کے حساب سے دے۔ اور ایک وہ طبقہ جو متمول ہے، جو امیر افراد ہیں، جن کے گھر میں چاول، دال، روٹی کو ٹیسٹ کے لیے کھایا جاتا ہے، لیکن چاہیں تو وہ گوشت کھائیں، چاہیں تو وہ مرغی کھائیں، چاہیں تو وہ میکڈونلڈ کا ایک برگر ہی لے آئیں، چاہیں تو وہ ایک وقت میں 2-3 ہزار روپے کا کھانا کھا لیں، ان لوگوں کے لیے جائز ہونا الگ بات ہے، لیکن ان لوگوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی اجناس کی تقسیم کر دی گئی، گندم کی، جو کی، کھجور کی، کشمش کی، یہ کیوں کی گئی؟ یہ اس دور میں بھی اسی لیے کی گئی کہ امیر آدمی کشمش کے اعتبار سے مہنگا ترین جنس اور اس کے اعتبار سے نقدی دے۔ تو جو افراد جن کے گھر میں یہ قید نہیں ہے اور وہ جب چاہے جو چیز مرضی کھا سکتے ہیں، دال بھی کھاتے ہیں، چاول بھی کھاتے ہیں، ٹیسٹ کے لیے کھاتے ہیں، لیکن جب چاہے مٹن بھی کھا سکتے ہیں، چکن، ان کو کم از کم 1500 سے 2500 روپے تک صدقۃ الفطر اپنے ہر گھر والے کی طرف سے ادا کرنا چاہیے۔ صدقۃ الفطر کی رقم کسی غریب رشتہ دار کو قرض کی نیت سے دی جا سکتی، قرض کی نیت سے یہ نہیں دی جا سکتی۔ صدقۃ الفطر کیا غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے؟ صدقۃ الفطر غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا۔
فطرانہ کب ادا کیا جائے گا؟ اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ فطرانہ واجب کب ہوتا ہے، فرض کب ہوتا ہے؟ کیا 15 رمضان کو فطرانہ واجب ہو چکا ہوتا ہے؟ نہیں، جب آخری روزے کا سورج غروب ہو جائے تب فطرانہ واجب ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سورج غروب ہونے سے 1 منٹ پہلے فوت ہو گیا تو اس کا فطرانہ ادا کرنا ضروری ہے کہ ضروری نہیں ہے؟ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر بھی واجب ہی نہیں ہوا تھا۔ دوسری شکل، سورج غروب ہونے سے 1 منٹ پہلے آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا، اس کا فطرانہ ادا کرنا ضروری ہوا کہ نہ ہوا؟ ضروری ہو گیا۔ تو فطرانہ واجب تب ہوتا ہے جب آخری روزے کا سورج غروب ہو جائے، لیکن ویسے واجب ہونے سے پہلے آپ ادا کر سکتے ہیں۔ کتنا پہلے؟ 1 مہینہ پہلے، 15 دن پہلے نہیں۔ صحابہ اکرام کے بارے میں بخاری شریف میں آتا ہے کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عید سے 1 دن پہلے، 2 دن پہلے فطرانہ جمع کروا دیا کرتے تھے۔ تو 3 دن پہلے، 5 دن پہلے جمع نہ کرائیں۔